حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا دلچسپ قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی کا اپنے خاندان والوں کو کھانے پر بلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں شامل ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی صرف 10 سال تھی کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کرتے پایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس جیسے منظر سے ناآشنا تھے کہ ابھی تو سری زمین پر صرف 2 ہی بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شریک حیات مسلمان تھے، اس کے علاوہ کوئی آدمی نہ اسلام سے آشنا تھا اور نہ کوئی اور مسلمان تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی جب اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کر سکوں گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتے ہوئے حضرت علی سے فرمایا، نہیں، آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر فی الحال آپ کو اسلام قبول کرنے میں تأمل ہے تو آپ بے شک اسلام نہ لائیں، مگر اس وقت ہم عام لوگوں کو ہمارے مذہب کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے اور ہم اسے راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا رول تھا، اس تربیت کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام جیسے سچے مذہب کو قبول کرنے میں زیادہ دیر نہیں کی، بلکہ بہت جلد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے والد ماجد حضرت ابو طالب سے پوشیدہ طور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ ایک دن ابو طالب کو پتہ چلا تو اپنے بیٹے سے پوچھا، یہ تم کیا کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں اور اسی کی اطاعت کرتا ہوں۔ راویوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اچھی بات ہی کی طرف بلاتے ہیں، اسی پر قائم رہو۔ دور دراز علاقوں میں مذہب اسلام کا چرچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا دعویٰ سن کر وہاں کے لوگ جب اسلام لانے مکہ آتے تو ان کی رہنمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ کم بڑا مشکل تھا کیونکہ مشرکین مکہ نے خوف کی ایک فضا قائم کی ہوئی تھی۔ ہر مسلمان ہونے والے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھنے والے کو مشرکین مکہ نہ صرف نقصان پہنچانے بلکہ جان سے مارنے کے درپے ہوتے۔ ایسی صورتحال میں کسی اجنبی شخص کو احتیاطی تدابیر سمجھانا، ہر طرف موجود دشمنوں سے بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا حضرت علی ہی جیسے باصلاحیت، ماہر، ذہین اور جرأت مند شخص کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، کعبہ کے در پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر چڑھے اور مجھ سے کہا، اونچا ہو جا۔ جب میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اندر کمزوری محسوس کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ آ گیا کہ حضرت علی مجھے نہیں اٹھا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے کندھے پہ چڑھو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر چڑھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہو گئے تو مجھے ایسا لگا گویا کہ میں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کعبے کی چھت پر جو بت رکھا ہوا ہے اس کو گرا دو۔ وہ پیتل یا تانبے کا بنا ہوا بت تھا۔ جب میں نے اسے گرایا تو وہ شیشے کی طرح چور چور ہو گیا۔
پھر وہاں سے ہم تیز تیز قدم چلے تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی نیت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دعوت کا بندوبست کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بمشکل 14-15 برس کا تھا۔ اس کم سنی کے باوجود اس نے کھانے کا بڑا زبردست انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کے پائے اور دودھ رکھا۔ خاندان کے 40 افراد مدعو کیے، جن میں حضرت حمزہ، حضرت عباس اور ابو طالب بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دنیا اور آخرت کی کفیل ہے۔ اس بڑے بوجھ کو اٹھانے کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ سب خاموش ہو گئے۔ دفتن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، یقیناً میں آشوب چشم ہوں، یقیناً میری ٹانگیں پتلی ہے اور یقیناً میں کم عمر ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں۔ حضرت علی کی اس بات پر تمام حاضرین مجلس خوب ہنسے کہ یہ لاغر جسم والا لڑکا کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جا، یقیناً تو میرا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل احادیث میں منقول ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، دنیا اور آخرت میں، قرابت اور مرتبہ میں اور دین میں مددگار ہونے کے اعتبار سے تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سعد بن سعدی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ یاد رکھیں، جنگ خیبر میں بعض قلعے سخت جنگ کے باوجود بھی فتح نہیں ہو پا رہے تھے۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگ جلدی جلدی پہنچ گئے یہ دیکھنے کہ کس شخص کو جنگ میں کمانڈ کا جھنڈا ملے گا اور وہ کون سا خوش قسمت ہوگا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی ہے کہ یہ نہ فتح ہونے والے قلعے فتح ہو جائیں گے اس کے ہاتھ پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ لوگوں کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ حضرت علی کو جھنڈا ملے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں درد تھا، اس لیے لوگوں نے کہا کہ وہ تو بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر ہے، اسے بلا لیجئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری آنکھیں ایسی ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی خرابی نہیں تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق فتح نصیب ہو گئی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حکمت اور علم کا گھر ہوں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن اس سے نفرت نہیں کر سکتا۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت کرنے کو فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت علی، دوسرا ابو ذر، تیسرا مقداد اور چوتھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔